السلام علیکم ناظرین. انسانی زندگی میں دعا کا بہت عمل دخل ہے. دعا ہمیں اپنے مالک کے حضور لے کے جاتی ہے. دعا انسان کا اور اس کے مالک کے درمیان ایک ریلیشن ہے جو جتنا پیور اور میچور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی مالک کا قرب ملتا جاتا ہے. دعا مانگنے والے لوگ، دوسروں کے لیے دعا مانگنے والے لوگ بہت قیمتی لوگ ہوتے ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں کو آداب دعا سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ دعا اس کو خود ہی آ جاتی ہے کہ اپنے بچے کے لیے کیسے دعا کرنی ہے. جب کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے اور انسانی کاوش جتنی بھی ہے وہ کام نہیں آتی ہے تو اس صورت میں صرف دعا کا سہارا ہی نظر آتا ہے کہ یا اللہ اس مشکل سے ہمیں تو ہی بچا. ہم اپنی دعاؤں کو اگر ذرا تھوڑا غور سے دیکھیں تو ہم اکثر اس وقت دعا کرتے ہیں جس وقت حالات اور واقعات ہماری استطاعت و بساط سے باہر ہو جاتے ہیں. اس وقت ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. حالانکہ یہ جو ریلیشن ہے یہ ہر حال میں آپ کا اپنے رب کے ساتھ قائم رہنا چاہیے. ریلیشن کچھ شروع کرنے سے پہلے کسی کے درمیان میں سرکار فرمایا کرتے تھے کہ آپ محنت کرو، جو محنت کرنا چاہتے ہو دل سے خلوص سے محنت کرو اور اس محنت کو پھر اپنے اللہ کے سپرد کر دو اور اس کے رزلٹ کا انتظار پھر اللہ سے لو. لوگوں کے ساتھ کی ہوئی نیکی اکثر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دیتا ہے، انسان کبھی اجر نہیں دے سکتا. دعا ندائیہ ہونی چاہیے، دعا آنسوؤں کی شکل میں ہونی چاہیے، دعا اپنے ضد سے نہیں ہونی چاہیے. دعا ہمیشہ آپ کو گڑ گڑا کر اور ایک سبمیشن کے طور پہ کرنی چاہیے کہ یہ آپ کے خالق کے ساتھ آپ کا جو کریٹر ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن ہے. جن لوگوں نے دعا کو زندگی کا معمول بنایا ان لوگوں نے ہمیشہ سکون قلب حاصل کیا. سرکار فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دعا کرو ضرور اچھی بات ہے، لیکن اپنی زندگی میں ایسے لوگ بھی شامل کرو جو تمہارے لیے دعا کریں. یعنی کہ آپ اپنے لیے دعا اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے دعا ضرور کریں، لیکن ایسے لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہونے چاہیے جو آپ کے لیے دعا کریں. جب وہ لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے تو اس کی بڑی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا کہ دعا نجات ہے مشکلات سے. آپ کو آپ کی جو اعمال ہیں جن کے نتیجے برے ہو سکتے ہیں دعا آپ کو اس سے نجات دلاتی ہے. دیکھیں دعا ہر طبقہ ہر فکر، یوں کہہ لیں کہ چور بھی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اچھا ہاتھ لگ جائے، یا اللہ اچھی چوری ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ دعا مانگنے کے بھی آداب ہونے چاہیے کہ آپ اپنے مالک سے مانگیں کیا. آپ وہ چیزیں اکثر دعاؤں میں مانگتے ہیں جو چیزیں کافروں نے بغیر دعا کے حاصل کر لی ہیں، جو چیزیں دوسرے نان مسلم نے اپنی بل بوتے سے اپنی محنت سے حاصل کی ہیں آپ ان کے لیے بھی آپ دعا مانگتے ہیں. ہمارا جو مسلمانوں کا ایک جو طریقہ اور رویہ ہے، ہمیں دعا کے اندر وہ چیزیں مانگنی چاہیے جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہو، آپ کی ملک کے ساتھ ہو، آپ کی ذاتی طور پر آپ کی پرورش کے ساتھ ہو، خود شناسی کے ساتھ ہو، خود آگاہی کے ساتھ ہو. دعا آپ کو اس رستے پر لے کے چلے. کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کرتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے تو پھر اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاتا ہے، اور جب حضور پاک کے پاس جائیں تو وہ انسان کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی کہ رستہ جو ہے دو طرف سے بھی ایک ہی طرف ہی جاتا ہے. تو دعا آپ کو اپنے مالک کے ساتھ جا کے ملا دیتی ہے. ہم لوگوں نے زندگی میں دعا سے زیادہ تدبیر کو اور اپنی عقل کو
सामने रखना शुरू कर दिया है। दुआ आपको आपके जो मंतकी अंजाम है उससे बचा लेती है। अगर आपका वही रिजल्ट निकलना है, जो काम आप कर रहे हैं और उसका नतीजा वही निकलना है, तो फिर दुआ की अहमियत कहाँ पर आके खड़ी होती है। दुआ आपको उस रिजल्ट से बचा लेती है। हम लोग के ऊपर जो मेहरबानियाँ हुई हैं वो हमारे वालिदैन की, हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं जो हम तक चली आ रही हैं। आज आप दुआ करेंगे अपनी नस्लों के लिए, और अपनी नस्लों के लिए जो दुआ करेंगे वो आप उन तक वो उस वक्त में पहुंचेंगी। यानी कि सिलसिला दुआओं का ये है जो पीछे से चलता आ रहा है और आज तक चलता जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए कि जिससे हमारे कल्बी सुकून हमें हासिल हो, जिससे हमारी औलाद का रास्ता आगे साले हो, हमें रिज़्क अल्लाह ताला साले अता करे, हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही हबीबना व शफ़ीअना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज आपके ज़कातो अतियात के मुंतजिर हैं। अपने ज़कातो अतियात सुंदस फाउंडेशन को दें। एहसास चाहिए, आपका साथ चाहिए। पहले अशरे की दुआ, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए अल्लाह, मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, तो सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंसानी ज़िंदगी में दुआ का बहुत अमल दखल है। दुआ हमें अपने मालिक के हजूर लेके जाती है। दुआ इंसान का और उसके मालिक के दरमियान एक रिलेशन है जो जितना प्योर और मैच्योर होता जाता है उतना ही मालिक का कुर्ब मिलता जाता है। दुआ मांगने वाले लोग, दूसरों के लिए दुआ मांगने वाले लोग बहुत कीमती लोग होते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक फरमान है, आप फरमाते हैं कि जब बच्चा बीमार होता है तो माँ को आदाब दुआ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो दुआ उसको खुद ही आ जाती है कि अपने बच्चे के लिए कैसे दुआ करनी है। जब कश्ती भंवर में फंस जाती है और इंसानी काविश जितनी भी है वो काम नहीं आती है, तो उस सूरत में सिर्फ दुआ का सहारा ही नज़र आता है कि या अल्लाह इस मुश्किल से हमें तू ही बचा। हम अपनी दुआओं को अगर ज़रा थोड़ा गौर से देखें तो हम अक्सर उस वक्त दुआ करते हैं जिस वक्त हालात और वाक़यात हमारी इस्तिताअत और बसात से बाहर हो जाते हैं, उस वक्त हम अपने रब को याद करते हैं। हालांकि ये जो रिलेशन है ये हर हाल में आपका अपने रब के साथ कायम रहना चाहिए। रिलेशन कुछ शुरू करने से पहले किसी के दरमियान में अरे अगर छत पे सवारी का बैग पड़ा ना, बैग का भी चलान करे।